الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات جو ہے بڑے نازک حالات ہیں، تو ان حالاتوں میں کام تو بہت سارے ہیں کرنے کے، لیکن ایک دعا ایسی ہے، بہت جامع دعا اور بہت خاص دعا، اور ایسی دعا اگر ہمیں اس دعا پہ یقین ہوگا، اعتبار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا پر اگر ہمیں یقین ہوگا تو یہ دعا ہمارے لیے بہت فائدہ مند اور مفید ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 1 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، بلکہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جب انہوں نے 10 سال کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی۔ یہ وہی دعا ہے، اس دعا کو دعائے انس بھی کہا جاتا ہے، اس دعا کا نام ہی دعائے انس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کو یہ دعا سکھائی، اس کے بعد آپ نے زندہ رہتے ہوئے کسی کو یہ دعا نہیں سکھائی، بلکہ اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو یا اپنے شاگردوں کو صرف یہ دعا سکھائی آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے 10 سال خدمت کی ہے۔ کس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کر رہے تھے، کوئی کچھ دے رہا تھا، کوئی کچھ دے رہا تھا تحفے میں۔ تو آپ کی جو والدہ ہیں، حضرت انس کی جو والدہ ہیں ام سلیم، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو تحفہ دینے کے لیے، یہ میرا بیٹا ہے جس کی عمر 10 سال ہے، بس یہی تحفہ ہے میری طرف سے، اور یہ آپ کی خدمت کرے گا، زندگی بھر آپ کی خدمت کرے گا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ 10 سال خدمت کرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ، میرے اس بیٹے نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے ساتھ رہا ہے، آپ اس کو کوئی دعا فرما دیں، کوئی دعا دیں اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے 3 دعائیں کی، 3 دعا۔ پہلی دعا یہ کی، یا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ دوسری دعا یہ کی، یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ اور تیسری دعا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے، یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ اب یہ دعا کس طرح قبول ہوئی یہ سنیں آپ۔ ایک جو دعا عمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو عمر اتنی ہوئی، آپ کی 120 سال عمر تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 120 سال تھی، بعض روایتوں میں 110 بھی آتا ہے، 100 بھی آتا ہے، خیر بہرحال 100 سے اوپر ہی آپ کی عمر ہوئی، 100 پلس تھی آپ کی عمر، اور یہی صحیح تحقیق ہے کہ 100 سے اوپر آپ کی عمر تھی۔ اب 100 سال ہی ہو جانا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس طرح قبول ہوئی کہ آپ کی عمر 100 سال ہوئی یا 120 سال ہوئی۔ اور دوسری جو دعا کی اولاد کے بارے میں، مال کے بارے میں، وہ سنیں آپ کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ کو معلوم ہے جو کھجور کا باغ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو کھجور کے باغات ہی تھے مدینے میں، اور تو کوئی کھیتی نہیں ہے، تو کھجور کے جو باغ ہوتے ہیں، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ سال میں ایک ہی مرتبہ پھل دیتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، اور آپ تحقیق کر لیں، پوچھ لیں کسی سے۔ تو آپ کا جو کھجور کا باغ تھا اس میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے، ہر 6 مہینے میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا۔ باقی جو دوسرے باغات تھے اس میں سال میں 1 ہی مرتبہ پھل آتا تھا، لیکن آپ کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا۔ اور آپ کی جو اولاد ہے، یعنی پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں اور بیٹے بیٹیاں سب ملا کر 120 آپ کی اولاد تھی، 120۔ اس طرح مال میں برکت ہوئی اور اولاد میں برکت ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا سونا تھا کہ اس سونے کے پیچھے ایک آدمی آرام سے چھپ جاتا تھا، یعنی سونا اتنا تھا آپ کے پاس۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس طرح قبول ہوئی کہ سونا اتنا تھا کہ اس سونے کے پیچھے ایک آدمی چھپ جاتا تھا، اور جب سونے کی ضرورت پڑتی تھی تو سونا لے کر نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ کے پاس ایک کدال تھا، ایک بھالا تھا، اس بھالے سے سونے کو توڑتے پھر سونے کو لے کر جاتے، اتنا سونا آپ کے پاس تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ تو حضرت انس فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 دعائیں کی ہیں۔
ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی. میری عمر بھی کتنی ہو گئی، 100 سے اوپر ہو گئی، اور میری اولاد بھی 120 ہے. مجھے امید ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دعاؤں کو قبول فرما لیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری دعا کو بھی قبول فرمائیں گے اور میری مغفرت فرما دیں گے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو دعائے انس یہ آپ ہی نے بتائی ہے اور آپ ہی کی دعا ہے. اس سے پہلے یہ سنیں آپ، حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ. اتنا ظالم تھا کہ نہ اس نے صحابہ کو چھوڑا، نہ تابعین کو چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، بلکہ سب پر اس نے ظلم و زیادتی کی. تو ایک مرتبہ اس کو پتہ چلا کہ انس میرے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ سکھایا تھا کہ ظالم کے خلاف بولنا ہے، ظلم کے خلاف بھی بولنا ہے اور ظالم کے خلاف بھی بولنا ہے. نہ ظالم کی طرفداری کرنی ہے، نہ ظلم کی طرفداری کرنی ہے، بلکہ ظالم کو بھی مٹانا ہے اور ظلم کو بھی مٹانا ہے. تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ حجاج بن یوسف کے خلاف بولتے تھے. تو ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے اپنے فوجیوں کو بھیجا اور کہا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ میرے پاس. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا اور پوچھا کہ تم میرے خلاف بولتے ہو؟ کہا ہاں، میں تمہارے خلاف بولتا ہوں کیونکہ تم ظالم ہو، اور جب تک تم ظلم نہیں چھوڑو گے اور تم ظلم کرتے رہو گے تو میں تمہارے خلاف بولتا رہوں گا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں امیر ہوں، میں حاکم ہوں، میں تمہیں مار سکتا ہوں، میں تمہیں قتل کرا سکتا ہوں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں مار سکتا، تم مجھے قتل نہیں کر سکتا، تم مجھے چھو بھی نہیں سکتا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ کیوں؟ میں نے تو ہزاروں لوگوں کو مار دیا ہے اب تک، میں تمہیں بھی مار سکتا ہوں. حضرت انس نے فرمایا کہ تم نے مارا ہوگا اب تک، قتل کیا ہوگا بہت لوگوں کو، لیکن تم مجھے نہیں چھو سکتے، تم مجھے نہیں مار سکتے. تو اس نے پوچھا کیوں؟ آپ کو اتنا یقین کس طرح ہے کہ آپ اتنے بھروسے سے یہ بات کس طرح بول رہے ہیں؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے اور میں نے صبح میں وہ دعا پڑھی ہوئی ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کو اس دعا کو 1 مرتبہ اور شام کو اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھ لے گا تو کوئی ظالم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس پر قادر نہیں ہو سکتی. یہ رسول اللہ نے فرمایا. اور فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس پر قادر نہیں آ سکتی تو میرے سامنے ایک چھوٹا سا بادشاہ ہے، تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حجاج بن یوسف نے اچھا وہ دعا مجھے سکھاؤ. تو حضرت انس نے فرمایا کہ وہ دعا میں تمہیں نہیں سکھا سکتا، تم اس کے اہل نہیں ہو، تمہارا وہ مرتبہ وہ مقام نہیں ہے کہ تمہیں اس دعا کو سکھایا جائے، لہٰذا میں تمہیں یہ دعا نہیں سکھاؤں گا. تو اس نے حجاج بن یوسف نے اپنے ان فوجیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو مدینے سے باہر چھوڑ کر آؤ، جاؤ اس کو چھوڑ دو اور اس کو مدینے سے باہر لے کر جاؤ، میں دوبارہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، نہ میرے سامنے کبھی آنا چاہیے. وہ فوجی ان کو لے کر چلے گئے، مدینے سے باہر چھوڑ دیا. اب جو وہاں پر اس کے چاروں طرف اس کا پورا لشکر اور اس کے جو چیلے چپاٹے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو مہینوں سے ان کی تلاش میں تھے، آپ کے خلاف کتنا برا بھلا بولتے ہیں یہ، اور آپ کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، ہمیشہ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، اور مہینوں سے آپ کو ان کی تلاش تھی. جب آپ کو یہ ملے تو آپ نے ان کو ایسے ہی جانے دیا، ان کو قتل کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا نا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اسی دعا کی برکت ہے شاید. حجاج بن یوسف نے کہا کہ شاید مجھے لگتا ہے اسی دعا کی برکت ہے. میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں کاندھوں پر 2 شیر بیٹھے ہوئے تھے. کیا بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ظالم بادشاہ، جس ظالم بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے بلایا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے ان کے دونوں کاندھوں پر شیروں کو دیکھا کہ دونوں کاندھوں پر 2 شیر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھی میں ان سے بات کرتا ان کی طرف ذرا آگے بڑھتا تو وہ شیر میرے اوپر حملہ کرنے کو کرتے. مجھے ڈر ہوا کہیں میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان کے اوپر حملہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حملہ کرنے سے پہلے یہ شیر میرے اوپر حملہ کر دے اور مجھے چیر دے پھاڑ دے. لہذا مجھے شیر سے ڈر ہوا، اور اس شیر سے ڈرنے کی وجہ سے میں گھبرا گیا اور میں ڈر گیا، اس لیے میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کو جانے دیا. تو یہ ظالم بادشاہ جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا تو کس طرح بچے؟ دعا کی برکت سے، دعا کے ذریعے سے بچے. تو وہ تو بہت بڑا ظالم تھا، اس ظالم کے سامنے یہ آج کی طاقتیں کچھ نہیں ہیں، یہ ظلم کچھ نہیں ہے. وہ تو جہاں آدمی کو دیکھتا خود ہی مار دیتا تھا. یہ تو کوئی بھی بڑے ظالم نہیں ہے جو آج کل ظالم پیدا ہوئے ہیں. تو اگر آپ کو ان ظالموں سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، اور ان حالاتوں کے چپیٹ میں آپ کو نہیں آنا ہے، ان حالاتوں سے بچنا ہے، تو آپ کو صبح میں 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. اور یہ دعا ایک ہی کام میں نہیں آتی بلکہ بہت سارے کاموں میں. جس طرح
اگر کسی کو ڈر ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کرا دیا تو پھر بھی اس دعا کو پڑھے، یا کسی کو ڈر ہے کہ میرے اوپر کوئی جادو کرا سکتا ہے پھر بھی اس دعا کو پڑھے، کسی آدمی کو گھبراہٹ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، ڈپریشن ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی خوف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کینسر ہے، یعنی ظالم کا خوف ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی خوف ہے، تو فوراً اس دعا کو پڑھے۔ اور ہر گھر میں ہر شخص کو یہ دعا کم سے کم یاد ہونی چاہیے۔ اگر بغیر دیکھے اس دعا کو یاد نہیں کر سکتے، یہ دعا لمبی ہے، تو دیکھ کر اس دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ ہر شخص، ہر مسلمان ان حالاتوں میں اس دعا کو ایک مرتبہ فجر کے بعد اور ایک مرتبہ مغرب کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں، صرف ایک مرتبہ۔ اگر آپ اس دعا کو شروع میں پڑھیں گے تو آپ کو 2 سے 3 منٹ یا 4 منٹ یا 5 منٹ لگ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جب روزانہ پڑھنے کے عادی ہو جاؤ گے تو 1 منٹ میں آپ اس دعا کو پڑھ دو گے، صرف 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ذرا لمبی ہے، اتنی بھی لمبی نہیں ہے کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، نہ اتنی چھوٹی ہے کہ ایک ہی لائن کی ہو، 7 سے 8 لائنیں ہیں اس میں۔ تو ہمیں اس دعا کو ہر گھر میں ہر شخص کو اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اور آپ کے گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں ان خواتین کو چاہیے کہ اس دعا کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اور اس دعا کو میں اسکرین پر لگا دوں گا، اسکرین پر دیکھ کر بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں آپ، ورنہ آپ اس دعا کو پرچے میں نکلوا لیں اور وہاں سے بھی دیکھ کے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، ان کی باتوں پر، ان کے جملوں پر، ان کی احادیث پر اعتبار ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو یہ دعا بعض کتابوں کے اندر بہت لمبی ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر الگ الگ حدیث ہے، تو الگ الگ روایت ہونے کی وجہ سے الگ الگ دعائیں ہیں، تو جو دوسری دعائیں ہیں بہت لمبی ہے، تو میں نے انہی دعاؤں میں سے جو شارٹ کٹ دعا ہے، جو چھوٹی دعا ہے، اسی کو آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ وہی دعا ہے جس کو حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے حضرت مولانا یونس دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر کیا ہے، جو مومن کا ہتھیار ان کی کتاب ہے، اس کتاب کو بھی آپ اپنے پاس رکھیں، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، تو اس میں انہوں نے شارٹ اس دعا کو جو ہے چھوٹا کر کے لکھا ہے۔ بس وہی دعا میں آپ کو سکھا رہا ہوں، وہی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ورنہ مفتی تقی عثمانی اور مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے تو جو ہے اپنی کتاب میں بہت بڑی اس دعا کو لکھا ہے۔ وہ دعا پڑھنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن بہت بڑی دعا ہے، ہر آدمی کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں اس دعا کو بتا رہا ہوں جو شارٹ دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور صبح میں 1 مرتبہ، شام میں 1 مرتبہ آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے۔ صبح کا مطلب فجر کے بعد، شام کا مطلب مغرب کے بعد۔ تو بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم۔